ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کی ان خوفناک وادیوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر صرف مسلمانوں کو عذاب دیا جائے گا اور مسلمانوں کو دردناک سزائیں دی جائیں گی۔ جہنم کی یہ خوفناک وادیاں کون کون سی ہیں اور وہ کون سے بدقسمت مسلمان ہیں کہ جن کو ان کے گناہوں کے سبب جہنم کے اندر دردناک سزائیں دی جائیں گی، اور وہ گناہ کون کون سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 7ویں زمین کے نیچے بنایا ہے اور جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور پھر ہر ایک طبقے میں بے شمار خوفناک وادیاں ہیں جن کے اندر مختلف گناہگار لوگوں کو دردناک سزائیں دی جائیں گی۔ جہنم کی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جہنم کو اپنی جگہ پر لایا جائے گا تو اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے اور کتنی خوفناک ہے۔ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو طرح طرح کے خوفناک عذاب دے گا۔ ان عذاب کی کیفیتوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ عذاب کس نوعیت کے ہوں گے اور ان عذابات سے انسانوں کو کس قدر تکلیف اور اذیت پہنچے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے بار بار جلایا جائے گا، جب کہ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ سے نیا جسم دیا جائے گا، نیا گوشت دیا جائے گا اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو جہنم کی آگ سے دوبارہ سے جلایا جائے گا، اور یہ عذاب جہنمیوں کو بار بار ملتا رہے گا اور بار بار اس کا سر کچلا جائے گا۔ تو ناظرین، جہنم کی ان وادیوں کے جن کے اندر مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب دیے جائیں گے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہوئی تو اس کے تمام اعمال فاسد ہو جائیں گے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اس کے اندر ان گناہگار مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو بلا عذر نمازوں کو چھوڑتے رہے اور نمازوں کو نہ پڑھتے تھے، جیسا کہ کتاب الکبائر میں منقول ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں، اور یہ وادیاں گناہگار مسلمانوں کا ٹھکانہ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح جہنم کے اندر ایک اور خوفناک وادی ہے جس کا نام سقر ہے۔ اس وادی کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورۃ المدثر کی آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا ہے، اور تمہیں کیا بات جہنم میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ سقر کا استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے جہنم کی وہ خوفناک وادی ہے جہاں پر ان مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو بے نمازی ہوں گے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے ہوں گے۔
تو ناظرین اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے جس میں اتنی تپش ہے کہ اس میں پہاڑ تک پگھل جائے۔ جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کی اس خوفناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر تو عذاب دے گا ہی، لیکن جب قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی زبانیں توتلی ہوں گی، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان کی گردن میں آگ کا ترازو ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہاں سے اب تولو۔ دو پہاڑوں کے درمیان 50,000 سال تک ان لوگوں کو ایسا ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ناظرین اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے کاروبار میں ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ایک خاص وادی کو مقرر فرمایا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں کو اپنا دردناک عذاب دے گا۔ تو ناظرین اسی طرح جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے جس کا نام الغوی ہے۔ جہنم کی اس خوفناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کو بغیر کسی وجہ سے ضائع کرتے رہے اور نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہوگا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوگی، تو عنقریب وہ جہنم کی اس خوفناک وادی سے جا ملیں گی۔ تو ناظرین نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، اور نماز کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں حکم دیا، اور نماز ہی کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ ناظرین حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھتا ہوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جہنم کا جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ جہنم کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے اثرات نمودار ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ڈالے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ گار امت کو ڈالے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی کہ میری امت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 دن ایسے ہی گزرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کر واپس اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا کرتے۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر نہایت ہی حیران اور پریشان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس کیفیت کو تیسرا دن ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق سے رہا نہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کا جواب دے دیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں تشریف لائے اور 3 بار سلام کیا لیکن پھر بھی جواب نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ پایا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی سے کیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کو سلام کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو تمام
احوال بتایا تو حضرت فاطمہ حجرے میں تشریف لائیں اور عرض کیا کہ اے ابا جان السلام علیکم۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی آواز سن کر دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا تو حضرت بی بی فاطمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے ابا جان یہ کیا کیفیت ہے کہ آپ 3 دن سے یہاں پر تشریف فرما ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی مجھے اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں اپنے پروردگار سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری گناہ گار امت کو معاف فرما دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے اور پھر سے رونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین میری امت کے گناہ گار لوگوں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔